بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی عید من رہی ہوگی۔ ظاہر ہے صبح میں تو سب گھر والے گئے ہوں گے، آدمی لوگ عید پڑھنے یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا میں بھی جھٹپٹ بنا لوں آپ لوگوں کے لیے عید کی۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا آپ سے کہ میں عید پہ آپ لوگوں سے آؤں گی ملنے کے لیے، عید مبارک کہنے کے لیے۔ لہٰذا سب کو میٹھی میٹھی عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری عیدیں دیکھنا نصیب کرے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت خوشیوں والی عید لائے۔ دیکھ رہے ہیں میں نے بھی سوٹ بدل لیا ہے، لیکن مہندی میں نے نہیں لگائی ہے۔ چوڑیاں میں نے پہن لی ہے، دیکھیں میچنگ کی پہنی ہے، اور سوٹ بھی میں نے بدل لیا ہے۔ اب تینوں دن بدلوں گی، ایک ایک سوٹ۔ ایک دن اپنے ہسبینڈ کا، ایک دن بیٹی کا، ایک دن بیٹے کا، سب کا بدلوں گی۔ اور آپ لوگوں کے کیا کیا پکا؟ شیر خورمہ بھی پک گیا ہوگا، پکا لیا ہوگا، ہے نا؟ کچھ کیا تو رات کو ہی پک جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے یہاں تھوڑی دیر میں پکتا ہے۔ عموماً میٹھا تو شیر تو پہلے ہی پک جاتی ہے، سارا امی ہے نا رات کو ہی کر کے رکھتی ہیں، کہ تاکہ جیسے ہی نماز پڑھ کے آئیں تو ویسے ہی سب کو دیا جائے۔ میٹھا تو کم سے کم دیا ہی جاتا ہے، باقی نمکین چیزیں تو پھر بھی دیر میں ہی دی جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ کیا کس طرح سے ہوتا ہے مجھے بتائیے گا ضرور۔ ہر گھر کا، ہر خاندان کا الگ الگ رسم و رواج ہوتے ہیں، تو ہر ایک کیا الگ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم جب تھوڑا چھوٹے تھے، میری امی کیا کا یہ رواج تھا کہ میری امی بہت سارے کباب اور سالن، کیونکہ وہ نہ قورمہ ہوتا تھا نہ وہ آلو گوشت ہوتا تھا، اور بہت سارے چاول، وہ بھنے ہوئے چاول یا یخنی والے چاول ہوتے تھے۔ اور ہمارے 6-7 گھر تھے، ماموں، خالہ اور کزنس۔ تو نماز پڑھ کے جب آتے تھے نا، تو میری امی بڑی تھی، تو امی کیا سب پہلا وہ کرتے تھے، تو پیٹ بھر کے سب کباب وغیرہ پہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ میری امی جو ہے نا بھابھی کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، میں تو خیر اس وقت چھوٹی تھی، تو اتنی ساری روٹیاں پکاتی تھی۔ اور وہ کیا کرتی تھی، انہوں نے ایک لکڑی کا چولہا خاص مقصد کے تحت بنایا ہوا تھا کہ اس میں جلدی جلدی پکتی ہیں۔ تو بھابھی کی اس دن بالکل چھٹی ہوتی تھی، تو میری اماں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ سب ماشاء اللہ اتنے مرد آتے تھے، سارے ماموں اور کزن وغیرہ سارے خوب مل جل کے۔ ظاہر رات کے بھی بھوکے ہوتے تھے، صبح صبح نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، تو مزہ بھی آتا تھا۔ اور ہم تو صرف عیدی کے انتظار میں ہوتے، اس زمانے میں صرف زیادہ تر 1 روپیہ عیدی ملتی تھی بچوں، آج کل تو 1000 بھی کم ہے۔ تو چلو اب آپ لوگوں کی کیسی عید من رہی ہے؟ چلیں اب جب بات ہو ہی رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو کچھ میٹھا میٹھا بھی بتا دوں، ایک چیز جو کہ ہوتا ہے ضروری میٹھی عید میں، یعنی عید الفطر میں ہر گھر میں بنتا ہے، کچھ گھروں میں نہیں بنتا۔ تو میں آپ کو شیر خورمہ بتا دوں؟ بتائیے آپ لوگ، بولیے نا کچھ۔ تو شیر خورمہ میں کچھ اس طرح بناتی ہوں کہ شیر یعنی دودھ جتنا بھی چاہیں آپ لے لیں، 2 کلو 2.5 کلو جتنا دل چاہے لے لیں۔ اور سوئیاں، وہ باریک والی سوئیاں ہوتی ہے نا، اس کو پہلے تھوڑا سا بھون لیجئے۔ اس کے بعد میوہ جات اس میں خوب ڈلتا ہے، اس کو آپ نے خوب بھونا۔ میوہ پہلے سے کاٹ لیں، میں تو ایسے بھی ابھی بھی ہے نا 3-4 دن پہلے ہی بھگا کے کاٹ کے رکھ لیں۔ اس کو خوب بھون لیں، کیونکہ اس میں میوہ زیادہ ڈلتا ہے۔ شوارے بھی بھگو لیں، ہر چیز جو جو آپ کے پاس ہو، دستیاب ہو، نکالیں۔ اب آپ نے سوئیاں بھی بھون لی، میوہ بھی رکھ دیا۔ اب آپ نے شیر یعنی دودھ ابالنے رکھ دیا، اور اس پہ دودھ وہ بھی ڈال دی، شوگر بھی ڈال دی، اور پھر وہ ہو گیا تو آپ نے سوئیاں بھی ڈالی، ایک آدھ ابال ذرا سا ابلا۔ اور سوئیاں تھوڑی سی کم مقدار میں ہوتی ہیں، اگر 2 کلو آپ کا دودھ ہے تو اس میں 1 کپ بھی سوئیاں بہت ہوں گی، اور یہ میوہ جات خاصے ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ کا بس 1 ابال اٹھتا، چولہا بند، آپ کا شیر خورمہ تیار ہے۔ پیالیوں میں نکالیے اور پیا ہی جاتا ہے۔
تو بچوں سے مراد میری بہنیں، میرے بھائی، میرے اور پوتی پوتا، نواسی نواسا اور دیگر جو ہیں میرے برابر کے بھی ہیں، تو مزے لیجیے اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، کیونکہ دوسروں کی دعائیں بھی لگتی ہیں۔ میں آپ کو یاد رکھوں، آپ مجھے رکھیں۔ تو اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو رمضانوں میں یا ویسے یا آج ہوئی ہو تو پھر مجھے معاف بھی کیجیے گا، نانی ہوں، بوڑھی ہوں تو بھول تو جاتے ہی ہیں، تو بوڑھوں کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے کیونکہ بچہ اور بڈھا برابر ہوتا ہے۔ تو پھر نانی کو دیجیے اجازت، کب تک کے لیے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ، عید مبارک۔